بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں فلٹر نیوز اور میں ہوں حسن ملک. آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اس کے چرچے سارے جہاں میں ہیں. آف کورس پیٹرول کے جو صورتحال بنی ہے پاکستان میں اس بارے میں آپ کو میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب خان صاحب نے کابینہ کا اجلاس طلب کیا تھا جس میں سبھی وفاقی وزیروں نے شمولیت اختیار کی تھی اور اوگرا کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا. اس ملاقات میں خان صاحب کافی ناراض نظر آئے اور انہوں نے نہ صرف نارمل جو روٹین کے بحث ہوتی ہے پاکستان کے معاملات پر اس کو اگنور کرتے ہوئے انہوں نے کمپلیٹلی وزراء کو اسٹریٹ وے پیٹرولیم کی صورتحال کی طرف متوجہ کیا اور بڑے تلخ قسم کے سوالات کیے گئے ان وزراء سے جو کہ پیٹرولیم کی مصنوعات سے تعلق رکھتے ہیں یا ان وزراء سے جن کے پاس پیٹرولیم کی مصنوعات کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مینج کرنا. تو بات چیت کے دوران پتہ یہ چلا کہ جو کمپنیز ہیں وہ اپیرنٹلی کہ ان کے پاس تقریباً 12 دن کا سٹاک تھا. تو خان صاحب نے بڑی سختی سے انہیں کہا کہ آئندہ کم از کم بھی 21 دنوں کا سٹاک ان کمپنیز کے پاس ہونا چاہیے اور سیٹ ریگولیشنز ہونی چاہیے اور اگر وہ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے تو ان کا لائسنس کینسل ہو جانا چاہیے اور انہیں کافی بھاری جرمانے ادا کرنے چاہیے تاکہ عوام کو اس طرح کی صورتحال کو دوبارہ نہ دیکھا جا سکے. یہ صورتحال تقریباً ہر سال ہی انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری میں بنتی ہے لیکن ایز سچ اس پہ کوئی کام نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے یہ صورتحال پھر بار بار ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو ہوپ فلی اس دفعہ لیجسلیشنز بن جائیں گی اور خان صاحب نے اس پہ بڑا اسٹرانگ ریئیکٹ کیا ہے اور اس صورتحال کو لے کر ندیم بابر اور عمر ایوب پر خاصی تنقید کی گئی اور نہ صرف عمران خان صاحب کے بارے کی طرف سے بلکہ باقی دیگر وزراء کی طرف سے بھی. بتایا جاتا ہے کہ جب کابینہ کا اجلاس ختم ہوا تو وزراء کے چہرے کافی اترے ہوئے تھے. خان صاحب نے جو کلاس لی تھی وزراء کی اس پر ایک پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کمپنیز پر کافی چھاپے مارے گئے ہیں. اوگرا کی طرف سے 22 ٹیموں کو تشکیل دیا گیا تھا جنہوں نے مختلف جگہوں پر جا کر جانچ پڑتال کی اور چھاپے مارے اور اس سے کافی کمپنیز کو انہوں نے بھاری جرمانے بھی عائد کیے. اس میں شیل اور ٹوٹل پاک جو ہیں وہ سرفہرست پر ہیں جن کو 1 کروڑ روپے کے جرمانے کیے گئے. بظاہر تو یہ جرمانے کافی نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ کمپنیز اسی طرح سے پیٹرول کو سٹاک کیے رکھتی اور ایسے ہی اس سے فائدہ اٹھاتی لیٹر آن اس کو ہائی پرائسز پر بیچتی تو ان کو روزانہ کے اربوں کے بیسس پہ ان کو پروفٹ ہونا تھا. تو اس لحاظ سے یہ جرمانے تو اتنے نہیں ہیں لیکن یہ جو جرمانے کیے گئے ہیں اس بیس پر کیے گئے ہیں کہ ان پر اپیل نہیں کی جا سکتی. اگر وہ اپیل کرنا چاہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ 50% کا جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا ان ایڈوانس. اس کے علاوہ بھی کچھ کمپنیز کو فائن کیے گئے جن میں HPL ہے, اٹک آئل کمپنی ہے اور پوما ہے جن کو 50 لاکھ کے فائن کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ 40 ملین کے جرمانے اور دیگر 6 کمپنیوں کو کیے گئے ہیں جو کہ اس میں ملوث نظر آئی ہیں اور ان وزراء کے بارے میں بھی کافی جانچ پڑتال ہو رہی ہے یا ان لوگوں کے بارے میں جو اس کے رسپانسبل تھے. ہوپ فلی اس کا کچھ پازیٹیو رزلٹ آئے گا اور عوام کو ذرا ریلیف ملے گا. ہوپ فلی ان کالی بھیڑوں کے لائسنس کینسل ہو جائیں گے اور عوام کو کچھ سکون کا سانس ملے گا. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی لوگوں میں ذرا اویئرنیس زیادہ آ گیا ہے, شعور زیادہ آ گیا ہے, تو اس وجہ سے لوگ بھی اپیل کریں گے خان صاحب سے اور خان صاحب خود بھی بڑے متحرک ہیں اور وہ جینوئنلی آنیسٹلی کام کر رہے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو ان کی طرح کا سوچتے ہیں, جو ملک کو ڈیولپ کرنے کا سوچتے ہیں. تو ان کو بڑے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ اس پہ قابو پا لیں گے. اس کے علاوہ بجٹ کے بارے میں کافی لوگ دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ اس دفعہ کا بجٹ پہلے والے آنے والے بجٹوں سے بالکل مختلف ہوئے گا کیونکہ سچویشن اس طرح کی ہے. ٹیکنیکلی تو یہ تحریک انصاف کا تیسرا بجٹ ہوئے گا کیونکہ پہلا بجٹ جو تھا وہ نون لیگ کی حکومت سے انہوں نے انہیرٹ کیا تھا لیکن کیونکہ ابھی ان کے 11 مہینے پڑے تھے اس بجٹ کے دوران اس لیے انہوں نے دوبارہ اس کو ریوزٹ کیا اور اس کو چینج کیا. تو ٹیکنیکلی یہ تیسرا بجٹ آئے گا تحریک انصاف کی طرف سے لیکن یہ بجٹ انتہائی ڈیفرنٹ ہوئے گا باقی بجٹوں سے کیونکہ اس میں عوام کو ریلیف دینا پڑے گا جو سچویشن ہے کرونا کی وجہ سے کنٹری میں اور اس وقت GDP بھی مائنس میں جا رہی ہے, اکانومی بالکل خسارے میں جا رہی ہے اور تقریباً 4000 ارب روپے کا خسارہ ہے اس وقت. کنٹری کو رن کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 7000 ارب روپے چاہیے ہوتے ہیں ان کے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے لیکن ابھی تک انفارچونیٹلی کرونا کی وجہ سے بھی اور کیونکہ ہمارا ٹیکس سسٹم اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکا ابھی تک اس وجہ سے صرف 3900 ارب روپے ٹیکس کلیکٹ ہو سکا ہے. تو اس وجہ سے 4000 ارب روپے تک کا خسارہ ہے ٹیکس کلیکشن میں.
تو جو کہ ناممکن نظر آ رہا ہے پورا ہونا، جو جس طرح کی صورتحال ہے، ایون دو کہ خان صاحب نے جو ٹارگٹ رکھا ہوا تھا وہ 5,000 سے 5300 ارب روپے تک کا تھا، جس سے گردشی قرضوں میں بھی کمی آنی تھی اور کنٹری میں ڈیولپمنٹ بھی کافی حد تک ہونی تھی۔ اس دفعہ کے بجٹ میں تاہم یہ خوش آئند بات ہے کہ مزید ٹیکسز نہیں لگائے جائیں گے جو کہ پہلے پلان کیے گئے تھے، لیکن کرنٹ سچویشن کی وجہ سے اب مزید ٹیکسز کو نہیں لگایا جائے گا۔ اور درآمدات پر خان صاحب نے بڑی سختی لی ہے کہ پاکستان میں درآمدات کو بالکل کم کر دیا جائے، بہت ہی اسینشل جو چیزیں ہیں ان کو درآمد کیا جائے، کیونکہ ڈالر کی کمی بہت نظر آ رہی تھی پاکستان میں، اور اگر ڈالر کی کمی ہو گئی تو اس سے پھر مہنگائی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ 1 روپے کے فرق ہو جانے سے بھی ہمارے گردشی قرضے اور جو لون ہم پہ ہے اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے مہنگائی بھی کافی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس درآمدات بہت زیادہ ہیں۔ کرنٹ سچویشن کی وجہ سے بہت زیادہ دباؤ ہے اس وقت گورنمنٹ پر، اور جو ایشو بن رہا ہے کرنٹ سیناریو کی وجہ سے بھی اس کو لے کر ابھی بہت زیادہ ڈفرنس آ جائے گا اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے۔ تو اس صورت میں پھر 2 آپشنز ہوتی ہیں، یا تو مزید قرضے لیے جائیں اور تو یا پھر کیش کو پرنٹ کیا جائے۔ تو دونوں صورتوں میں مہنگائی بڑھے گی، قرضے کیش پرنٹ کرنے سے تو بہت ہی زیادہ نیگیٹو افیکٹ پڑے گا، لیکن قرض لینے سے بھی ایشو ہے کیونکہ انٹرسٹ کے ساتھ قرضے ملتے ہیں۔ تو ہم خوشی کی خبر یہ ہے کہ 1 سال تک ڈیلے ہو گئے ہیں، سبھی قرضوں کی ادائیگیاں ڈیلے ہو گئی ہیں، IMF کی طرف سے بھی اور ڈیفرنٹ جو بینکس ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی، اور اسی طرح سے چائنا اور سعودی عرب نے جو رقم دی ہوئی تھی پاکستان کو اکاؤنٹس میں رکھی ہوئی تھی، ان کو ریٹرن تھا، وہ بھی 1 سال تک مؤخر ہو گیا۔ تو ہوپفلی دیٹ ول ہیلپ اور سپورٹ دی گورنمنٹ۔ اس کے علاوہ میں جو انڈیا اور چائنا کے درمیان ایشو اس وقت چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو مزید تفصیلات بتاؤں گا، جس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی ہے، کیونکہ پاکستانی میڈیا تو آپ کو ایسی باتیں بتائے گا جس کو سن کر آپ خوش ہوں گے، اور انڈیا میڈیا بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ وہ بنا کے باتیں بتاتا ہے اور جو کہ پاکستان کی اگینسٹ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تھوڑی سی حقائق میں نے فیکٹس پہ سرچ کی ہیں، تو وہ آپ کی میں خدمت میں پیش کروں گا کہ جو اس وقت چائنا اور انڈیا کی سچویشن ہے جو انڈیا نہیں بتا رہا، وہ اس وقت ان کے کافی اگینسٹ ہے۔ اور ان کے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں HS پھنانگ، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کلیئرلی بتایا ہے کہ جو انڈیا کے ایک کافی ایریا ہیں وہ چائنا اس میں گھسایا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ اپنے مورچے بھی بنا لیے ہیں، وہاں پہ اپنی مشینری بھی لگا لی ہے، تو وہ وہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ اور انڈیا میں جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ اور انڈیا میڈیا ایسی خبریں دیتے ہیں جو کہ ان کی عوام کو سننے میں اچھی لگتی ہیں اور حقیقت سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتی ہیں۔ تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اس پہ، تو وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ تو انڈیا کے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں HS پھیانگ، سردار ہیں وہ، انہوں نے اب ٹویٹ میں یہ کلیئرلی بتایا کہ چائنا نے کافی ایریا انڈیا کا جو ہے نا اس پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے، اور وہ تقریباً 5 کلومیٹر تک 3 سے 5 کلومیٹر تک اندر آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے وہاں پہ اسٹیشنز بنا لیے ہیں، اپنی مشینری وہاں پہ لے آئے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو سچویشن بنی ہے وہ ایک جگہ پر نہیں ہے، ایک جگہ جو ہم نے میڈیا میں دیکھی ہے جہاں پہ ان میں ہاتھ پاؤں سے یا پتھروں سے ان میں لڑائی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ وہ جگہ ہے وہ جگہ ہے پینگ یونگ لیک، وہاں پہ ٹسل چل رہی ہے۔ لیکن اصل وہ ایشو نہیں ہے جو انڈین میڈیا بھی نہیں بتا رہا اور ہمیں بھی ابھی تک میڈیا میں سننے میں نہیں آیا۔ اصل پرابلم ان کا ہے ایک اور جگہ پہ، وہ اس کا نام ہے گلوان، اور تیسرے بھی ایک جگہ پہ ان کا ٹسل چل رہا ہے جس کو وہ ہاٹ سپرنگز کے نام سے کہتے ہیں۔ اس میں جو ایریا گلوان کا ہے، جیوگرافی ہے وہ پنجے کی طرح کی ہے، اس کو فنگر سے انہوں نے تشبیہ دیا ہے کہ فنگرز کی طرح اس کی ویلی جو ہے وہ سٹریم میں یا ندی میں اس طرح سے بڑی ہے، تو اس کو وہ فنگر 1 2 3 4 5 اپ ٹو 8 تک کا نام دیا ہوا ہے۔ تو ابھی تک وہاں پہ جو ہے نا لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو LOC وہ کہتے ہیں، وہ تقریباً ایریا ہے 5 کلومیٹر تک کا، تو اس میں کبھی انڈینز 10 میٹر تک بھی اندر چلے جاتے تھے اور کبھی چائنیز آ جاتے تھے اس سائڈ پہ، تو دونوں جو ہے نا وہ آ جاتے تھے، لیکن اس میں کبھی ٹسل نہیں ہوئی تھی آج تک۔ لیکن اس دفعہ وہاں پہ بھی ایشو بنا ہوا ہے، اس کی وجہ تو کافی ساری ہیں۔ ایک تو چائنا دباؤ ڈالنا چاہ رہا ہے انڈیا پہ، کیونکہ انڈیا WHO کا ممبر بن چکا ہوا ہے فرسٹ آف آل، اور سیکنڈلی جو مین ایشو ہے جو کہ گلوان پہ ہے، وہ وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ 255 کلومیٹر لمبی ایک روڈ بنا رہا ہے، جس سے ان کی اسٹریٹجیکل جو ہے ان کی پاسبلٹی وہ بہت امپروو ہو جانی تھی، اور وہ ہیوی مشینری بہت آگے تک لے جا سکتے تھے۔
جس کی وجہ سے ایکچولی چائنا نے یہ سٹیپ لیا ہے، اور جس پوزیشنز پر وہ ابھی ہیں گلوان کے علاقہ میں، تو ان کی اسٹریٹجیکل پوزیشن بہت زبردست ہیں، اور وہ اونچائی پر ہیں، اور وہاں پر وہ ایزیلی جو بھارتی آرمی ہے ان کے ٹرکوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ان کی لائن جو کاٹ سکتے ہیں. تو وہ بڑی زبردست لوکیشن ہے چائنا کے لحاظ سے، اور انڈیا کے لیے اتنی ہی بری خبر ہے. تو اس وجہ سے انڈیا بہت پریشان ہے، اور ان کی گورنمنٹ اس بارے میں اس نے میڈیا کو انتہائی پریشرائز کیا ہوا ہے، اور اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. اور انڈین گورنمنٹ اس کو ڈپلومیٹک لیول پر بھی، پولیٹیکل لیول پر بھی، اور ملٹری لیول پر بھی سبھی اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ پریشر میں ہیں اور میڈیا کو بالکل اس پر بات نہیں کرنے دے رہے. لیکن ابھی صرف میڈیا پہ یہی شو کیا جا رہا ہے کہ اس کو ملٹری لیول تک اس کو نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ان کو اس میں ناکامی ہوتی ہے یا شرمندگی ہوتی ہے تو وہ سارا ملبہ ملٹری پر ڈال سکیں، تو پولیٹیکل ان کا امیج خراب نہ ہو. تاہم اس میں انڈیا کو کافی رسوائی ہوئی ہے اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بھارتی تھنک ٹینکس کا کہنا ہے کہ جو سچویشن اس وقت ہاٹ سپرنگ پر ہے، یا جو ویلی کے پاس ہے، پینگونگ لیک کے پاس، جو کہ ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں خبریں پاکستان میں، وہاں پر انڈیا کو ایسا کوئی ایشو ملٹری وائز نہیں ہے، یا وہاں پہ اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جو اصل خطرہ اس کو ہے وہ گلوان ہے، جو کہ انڈین میڈیا بالکل نہیں بتا رہا، اور نہ ہی ہماری خبروں میں وہ سامنے آیا ہے. تو وہاں پہ ان کو اصل ایشو ہے، کیونکہ وہاں سے ان کی لائن بالکل کٹ سکتی ہے. کہ چائنا ایسے کیوں کر رہا ہے؟ تو کچھ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چائنا کی اکانومی کو اس وقت بگ ہٹ ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. اپنا کرونا کو ڈیزیز تو انہوں نے کنٹرول کر لیا، لیکن کیونکہ دیگر ممالک میں ابھی کنٹرول نہیں ہو سکی کرونا ایز سچ، اور وہاں پر امپورٹس بھی بند ہیں، ٹریفک، پلین ٹریفکس، اور اسی طرح شپ یارڈ سارا کام بند ہے. تو اس وجہ سے چائنا کی اکانومی کو بگ ہٹ ہوا ہے، جیسے سعودی عربیہ کی اکانومی کو ہٹ ہوا ہے، کیونکہ آئل یوز نہیں ہو رہا اتنا، ہر جگہ پہ گاڑیاں، بسیں، ٹرکس، پلین، سبھی کچھ گراؤنڈڈ ہو چکا ہوا ہے. تو اس وجہ سے ان کی اکانومی ہٹ ہوئی ہے، چائنا کی اکانومی ایکسپورٹ کی وجہ سے ہٹ ہوئی ہے. تو اس کی ٹینشن جو ہوتی ہے، وہ عوام کی ٹینشن ہٹانے سے انہوں نے اس چیز کو سٹارٹ کیا ہو. دوسرا ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو روڈ بنی ہے، انڈیا جو بنا رہا ہے 255 کلومیٹر لمبی روڈ ہے، جو گلوان کے ایریا میں، جو گلوان ویلی میں انڈیا بنا رہا ہے، جس پہ اس وجہ سے بھی چائنا جو ہے ان کے اوپر سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، تاکہ وہ ان کی موومنٹ کو مانیٹر کیا جا سکے اور ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو اگست 2019 میں جو انڈیا نے جو لا چینج کیا تھا، جو لیجسلیشن چینج کی تھی جموں اور کشمیر لے کر اور لداخ لے کر، ان کے جو سٹیٹس ہے اس کو چینج کر دیا تھا. اور چائنا اس پر آبویسلی ہیپی نہیں تھا، کیونکہ لداخ کا ایریا، کیونکہ چائنا کے گرد بھی اس کا ایشو بنا ہوا ہے، اور کیونکہ پاکستان کا دوست ہونے کی نسبت سے اس کو جموں اور کشمیر میں بھی یہ ایشو پسند نہیں تھا. تو چائنا اس وجہ سے بھی پریشر ڈال رہا ہے انڈیا پر کہ اگر تم اس طرح کے ڈیسیژن لے سکتے ہو خود ہی سے، وداؤٹ کنسلٹنگ اینی باڈی، اینی ممبر آف دا ورلڈ کنٹریز، تو ہم بھی ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ایریا میں آ سکتے ہیں. ایسا ایشو نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ چائنا اپنا امیج بھی دکھانا چاہ رہا ہے پوری دنیا کو اور انڈیا کو بھی، کہ وی آر دا سپر پاور، اور ایٹ لیسٹ ناٹ فار بیہائنڈ دا سپر پاور. اور یہ کہ وہ اپنے ڈیسیژن لے سکتے ہیں، اور وہ اپنے محاذ صرف ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہ پہ کھول سکتے ہیں اور اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے چائنا کی طرف سے کہ ہم اس قابل ہیں. تو یہ ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے چائنا کی طرف سے کہ ہم ملٹری وائز، اکانومی وائز اور اسٹریٹجیکل وائز ہم اس قابل ہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اور اس چیز کو ریزالو کرنے کے لیے انڈیا جو ہے وہ ڈپلومیٹک لیول پر، پولیٹیکل لیول پر اور ملٹری لیول پر سب جگہوں پہ کوشش کر رہا ہے ڈائلاگ سے کہ اس چیز کو حل کیا جا سکے، کیونکہ انڈیا اس قابل نہیں ہے. چائنا تو اس قابل ہے کہ وہ ہر محاذ پہ ہر کسی سے پنگا لے سکتا ہے اور اس کو سیٹل بھی کر سکتا ہے، لیکن انڈیا اس ابھی قابل نہیں ہے. نو ڈاؤٹ ان کی اکانومی کافی سٹرانگ ہے انڈیا کی، اور ان کا بجٹ کافی زیادہ ہے، لیکن ابھی اس سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ چائنا سے ٹکر لے سکیں. تو وہ فل ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان سے بات چیت سے اس چیز کو ریزالو کیا جا سکے. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اور اگر آپ کو اس چینل کی انفارمیشن پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. السلام علیکم.